اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چھٹا آڈیو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے عام انسانوں سے نرالی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری ڈالی جانے والی تھی۔ آپ کو سارے انسانوں کا لیڈر بنانا تھا، سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنانا تھا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی اترنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر برائی سے پاک رکھا اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس لیے نبی بننے کے بعد ہی نہیں بلکہ نبی بننے سے پہلے بچپن اور جوانی دونوں میں گناہ اور نافرمانی اور انسانی شخصیت کو داغدار کرنے والے گھٹیا کاموں سے آپ محفوظ رہے۔ انسان جس سوسائٹی میں آنکھیں کھولتا ہے اور جس سوسائٹی میں پلتا بڑھتا ہے، اس کا اثر ضرور اس پر پڑتا ہے اور اس میں پھیلی ہوئی برائیوں سے بچ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر کسی کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے چاروں طرف کے ماحول سے اثر لے کر انسان سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور بددینی کے کام میں پڑ جاتا ہے۔ اس عام انسانی عادت کے بالکل اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے وقت عرب اور عرب کے باہر بھی شرک، زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، جوا، ناچ گانا بلکہ ہر طرح کی برائیاں پیک پر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے محفوظ رکھنے کے لیے سینہ چاک کروایا اور اس گندگی کو دل سے نکال دیا تاکہ گندگی کا ارادہ تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دور ہو اور اس پاک دل کو شیطان کبھی بھی اپنے زہر سے گندا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی اور حفاظت کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی نہ تو بچپن میں اور نہ ہی جوانی میں کسی بھی وقت کسی بھی حال میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور حاسدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے اور شرم و حیا تو ہر بری چیز سے روک دیتی ہے۔ ہر برے اعمال سے بچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبوت سے پہلے ہی تمام لوگوں کی نظر میں بہت معتبر اور مقبول ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا ہر طرف چرچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار یعنی صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما پرورش یتیمی کی حالت میں ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو کو تو دیکھا ہی نہیں اور 6 سال کی عمر میں اپنی امی سے بھی محروم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے افراد تیار کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی اور شفقت کریں۔ سورۃ الضحیٰ میں یہی بتایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تجھ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اس دنیا سے درہم و دینار چھوڑ کر رخصت نہیں ہوئے تھے، بلکہ کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں اور ایک لونڈی ام ایمن جن کا نام برکت تھا۔ یہ حبشی تھیں، بلیک تھیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی دیکھ بھال کرتی تھیں، پرورش کرتی تھیں، گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہو کر ان کو پھر آزاد کر دیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال ہوا، یہ دایا یعنی ام ایمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور آپ کو سینے سے لگائے ہوئے تھیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی دادا کے ذمے تھی۔ دادا نے بہت ہی محبت اور پیار سے آپ کو پالا، آپ کا خیال رکھا، لیکن 2 ہی سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے بعد چچا ابو طالب نے پرورش کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے آپ سے حد درجہ محبت کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو آپ کی حفاظت اور حمایت بھی کرنے لگے اور آخری عمر تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔